ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بلدیاتی ملازمین چاہے وہ سندھ کے ہوں یا پورے پاکستان کے، وہ سراپا احتجاج ہیں، اور ان کے جہاں دیگر مطالبات ہیں وہاں ہمارے ریٹائر ملازمین جو کہ 30 35 40 سال نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو بقائے جات نہیں ملتے، پینشن تاخیر سے ملتی ہے، لیو انکیشمنٹ، فائنینشیل اسسٹنٹ، گروپ انشورنس یہ خواب بن جاتے ہیں، جبکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 3 ارب 55 کروڑ سے زائد کے بقائے جات کے باعث 4 سالوں سے ریٹائر ملازمین بقائے جات سے محروم ہیں۔ 8 ملازمین انتقال کر چکے ہیں۔ کچھ ملازمین بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد وہ اذیت میں شکار ہو جاتے ہیں، جسم ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین مر جاتے ہیں ان کے بیوی بچے فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں، لیکن بلدیاتی ادارے ان کو نہیں پوچھتے۔ یہ تصویر ہم دکھا دکھا کے کہتے تھے کہ اللہ کے واسطے کوئی تو ریٹائر ملازمین پہ رحم کرے، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہو یا میٹروپولیٹن کمشنر، وہ ٹھنڈی مشین میں ہے، یہ تصویریں ان کے لیے بے معنی لگتی ہیں، لیکن ہماری خبر کے بعد یقیناً پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں بلدیہ ملیر نے ایک احسن اقدام اٹھایا، اور آج ایڈمنسٹریٹر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملیر زین العابدین میرانی نے میونسپل کمشنر جواد حسین شاہ کے ساتھ مل کر یقیناً ایک بڑا قدم اٹھایا، اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلدیہ ملیر نے اپنے ایک ایک ریٹائر ملازمین کے ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا، یعنی تمام ادائیگی کر دی۔ بلدیہ ملیر میں آج ہونے والی ایک سادہ لیکن پروقار اور قابل تعریف تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایڈمنسٹریٹر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی، میونسپل کمشنر جواد حسین شاہ موجود تھے، وہیں پنڈال میں بلدیہ ملیر سے تعلق رکھنے والے افسران بھی موجود تھے، اور وہ بھی یقیناً خوش تھے، اس لیے کہ ان کے بلدیہ ملیر میں آج ایک بڑا کام ہونے جا رہا تھا، اور یہ بلدیاتی تاریخ کا بھی 72 سالوں میں ایک خوبصورت تقریب قرار دی جا سکتی ہے، جبکہ یہاں پر ریٹائر ملازمین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جو گزشتہ 4-5 سالوں سے اپنے بقائے جات سے محروم تھے، ایسے ان کو مل رہے تھے، یعنی 5 لاکھ میں 50,000 یا 1 لاکھ یا 25,000، جس سے ان کے چولہے تو جلتے تھے لیکن تکلیف دور نہیں ہوتی تھی۔ آج ہونے والی تقریب کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملیر نے 28 سے زائد ایسے ملازمین جو ریٹائر ہو چکے تھے ان کو لیو انکیشمنٹ، اور جو ملازمین وفات پا گئے تھے ان کے ورثاء کو فائنینشیل اسسٹنٹ کے چیک دیے۔ یہ خوبصورت تصویر تھی۔ 28 ملازمین چیک دینے کی تقسیم کے موقع پر باری باری جہاں لیو انکیشمنٹ لینے آ رہے تھے، وہیں پر وفات پا جانے والوں کے بچے آ کر اپنے والدین کا چیک وصول کر رہے تھے۔ ایک بیچارہ تو زارو قطار رو پڑا، اس کو تو امید ہی نہیں ہوگی کہ پیسے ملیں گے، لیکن یہ بلدیہ ملیر ہے۔ جبکہ میونسپل کمشنر جواد حسین شاہ نے بھی اپنے ہاتھوں سے جہاں ریٹائر ملازمین میں چیک تقسیم کیے وہ بھی خوش دکھائی دے رہے تھے، لیکن انہوں نے خود چیک دینے کے ساتھ ساتھ اپنے افسران کو بھی موقع فراہم کیا کہ وہ نیک کام میں خود بھی شامل ہو جائیں۔ یقیناً یہ ایک احسن قدم تھا۔ اس موقع پر ریٹائر ملازمین بھی خوش و خرم تھے کہ ان کو امید بھی نہ تھی کہ ان کو یک مشت اور پوری رقم فراہم کی جائے گی۔ بلدیہ ملیر نے ایک ملازم کے مکمل بقائے جات یعنی 19,97,000 روپے کا چیک دیا، جس پر وہ انتہائی خوش تھا، جبکہ 5 لاکھ، 8 لاکھ، 12 لاکھ کے چیک بھی دیے گئے، جبکہ لیو انکیشمنٹ کے بھی چیک ان کو فوری طور پر دے دیے گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر نے خطاب کرتے ہوئے اہم انکشافات بھی کیے جو ہمارے لیے حیران کن تھا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو ریٹائر ہونے والا ملازمین ہے یا وفات پا جانے والے یعنی ڈیسیز کوٹے پہ 2 ملازمین کے بچوں کو فوری طور پر نوکری بھی فراہم کر دی گئی ہے، اپائنٹمنٹ لیٹر جاری ہو چکے ہیں۔ جبکہ یہی نہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایک سیل بنا دیا ہے جو ریٹائر ہونے والے ملازمین کو 1 سال پہلے ہی بتا دے گا کہ آپ اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں، اپنے کاغذات بنانا شروع کر دیں۔ یہ سہولت بلدیہ ملیر میں دفتر میں فراہم کی جائے گی اور ان سے کوئی پیسے کا تقاضا نہیں کر سکتا، جس نے کیا نوکری سے جائے گا۔ اہم یہ انکشافات بھی بڑے اہم تھے کہ ڈیسیز کوٹے پہ 2 افراد بھرتی بھی ہو چکے۔ یہ یقیناً قابل تحسین قدم ہے، کیونکہ عدالتیں بھی اس کے فیصلے دیتی چلی آ رہی ہیں، لیکن عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ شاباش بلدیہ ملیر۔ لیکن اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، ہم وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، سنیے۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا تمام جو شرکاء ہیں ان کا کہ انہوں نے جو ہے
آج ہمیں جو ہے اس تقریب میں شرکت کی انہوں نے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے چارج لیے ہوئے تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے، اور میں جب آیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہاں پر جو ہمارے امپلائیز ہیں جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور جن کی ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی جو کمپنسیشن ہے وہ ابھی تک پے نہیں ہوئی اور اس کی کافی لائبلٹیز ہیں. تو میں نے اپنی ٹیم کو بلایا اور ان کو کہا کہ جیسے ہی ہمیں جو گورنمنٹ سے گرانٹ آتی ہے، جو ہمارے اون ریسورسز سے جو ہمیں پیسے جمع ہوتے ہیں، پہلی پرائرٹی ہماری سیلری ہے، اور سیلری کے بعد جو سیکنڈ ٹاپ پرائرٹی ہماری ہے وہ ہے جو ریٹائرڈ ہمارے امپلائیز ہیں ان کی فائنینشیل اسسٹنس اور جو لیو انکیشمنٹ ہے اس کا کرنا ہے. میں آپ کو آج یہ پہلی پیمنٹ ہے جو سیلری کے علاوہ آج ہم ڈی ایم سی سے کرنے لگے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 1,30,00,000 روپے کی جو لائبلٹیز تھی ہمارے امپلائیز کی وہ آج ہم کلیئر کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس مزید کوئی بھی پینڈنگ لائبلٹیز کسی بھی قسم کی جو ہے امپلائیز کی ریٹائرمنٹ ریلیٹڈ یا فائنینشیل اسسٹنس ریلیٹڈ وہ نہیں ہے. تو 1,30,00,000 کی آج ہم لائبلٹیز کلیئر کر دیں گے. کسی بھی ادارے کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں، وہی اسی ادارے کی جان ہوتے ہیں. وہ ادارہ ہوتا ہی انہی امپلائیز کی وجہ سے ہے. اب ہمارے جو امپلائیز ہیں جنہوں نے اتنی سروس اپنی 30 سال 35 سال اس ادارے کو دی اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، اور ان کو ابھی تک اپنی جو جائز حق ہے ان کا اس میں اتنا ڈیلے ہوا ہے، اس کے لیے میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے. لیکن میں یہ وعدہ آپ کو کرتا ہوں کہ اب لائبلٹیز بھی کلیئر ہو گئی ہیں، اور اب جو بھی ہمارے امپلائیز ریٹائر ہوں گے ان کو ہم ٹائملی پیمنٹ کیا کریں گے کسی کی. اور اسی طریقے سے جن کی ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس چیز کا میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے بھی جو ڈیوز ہیں وہ بروقت ہم کلیئر کرائیں گے، اور ان کے جو ڈیورنگ سروس ڈیتھ کے بعد جو گورنمنٹ کا پیکج ہے کہ ان کے خاندان کے کسی فرد کو جو ہے ملازمت دی جائے گی، اس پروسیس کو بھی ہم فوری طور پہ کریں گے. میرے یہاں آنے کے بعد جو ہے تقریباً 2 لوگوں کو ابھی تک ہم اپوائنٹمنٹ لیٹر دے چکے ہیں اور ان کی جوائننگ بھی ہم نے کرا دی ہے. ان چیزوں کا ہم بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور یہ پھر وہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی ہم بہت ایکسٹرا آرڈنری یا کوئی وہ چیز کر رہے ہیں. یہ آپ کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. پہلے نہیں ہوتا آ رہا تھا، لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا ڈیلے نہ ہو سکے. میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کی ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. میونسپل سروسز جو ہیں وہ ایک عام آدمی کے ساتھ روز ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ان کو میونسپل سروسز ہم نے دینی ہوتی ہیں. ان کو ہم اچھی سروس اس وقت دے پائیں گے جب ہمارے اپنے ملازمین جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے، ان کے اپنے مسائل حل ہوں گے تو وہ پبلک کو بھی وہ سروس ڈیلیوری دے پائیں گے. لہٰذا میں نے اپنا ٹارگٹ بھی یہی رکھا کہ پہلے اپنے ملازمین کے جو مسائل ہیں، ہمارے جو جائز مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے. اس کی آج ہم نے ابتدا کر لی ہے. اس کے بعد اب ہماری جو اگلی پرائرٹی ہے وہ ہے ہمارے جو بیسک ایشوز ہیں ڈی ایم سی کے، عام عوام کے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا جب ہم ربیع الاول کی جو ہے وہ تیاری کر رہے تھے کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، جو ہماری گلیاں جہاں پہ روڈز جو ہیں مرمت کی ضرورت ہے وہ، اور ہمارے جو پارکس اور پلے گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس ہے. اور پچھلے 15 دن میں ہماری ٹیم نے کافی کام بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے 13 جو یونین کمیٹیز ہیں ڈی ایم سی کی، ان سب کی اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں ملیں گی. روڈز جو ہیں ان کی مرمت کا کام جاری ہے، کافی جگہوں پہ ہو گیا ہے لیکن مزید ہم کر رہے ہیں. اور میونسپل کمشنر جواد حسین شاہ نے بھی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا وہ بھی سنیے. اس کو جناب ہم کنٹینیو کریں گے. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. ہم پہلے دن سے ہی ہم نے اپنے وہ بنا لیے ملازمین کے لیے کیا کرنا ہے، اور ہمارے جو یوسیز ہیں ہم نے اپنے وہ طے کر لیے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یوسیز کے لیے. اپنے ملازم ہیں، پہلے ہمارے ملازم ہیں، ان کو ہم ان کے لیے ان کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں. مطلب 2013 سے تو یہ مسائل ہم آنے ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب اور میں، ہماری ٹیم، ہم سب بیٹھے. ہم نے کہا پہلے اپنے ملازموں کا مسئلہ، اپنے ملازمین کے مسائل حل کریں، اس کے بعد پھر باہر نکلیں گے. پھر اس لیے پھر ہم سب بیٹھے
اور ان کے جو تھے 4 سال سے 5 سال سے ان کو پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، کسی کو 20,000 کسی کو 10,000 مل رہے تھے، وہ ہم نے کلیئر کیا. ہمارے بجٹ میں بھی ہیں، تو ہم نے آج ان کو بالکل نیل کر 1,30,00,000 ہم نے ان کو پیمنٹ کی ہے سارے ملازمین کو. اس لیے آپ کی بڑی مہربانی، آپ بھی آ گئے یہاں، تشریف فرمایا آپ نے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بلدیہ ملیر میں آج 1,30,00,000 کی رقم ریٹائر ملازمین میں ادا کر دی گئی. اب ان کے پاس کوئی ملازم ایسا نہیں جس کے بقائے جات ہوں، یہ بڑی خبر ہے. لیکن اگر ابھی بھی کوئی رہ جاتا ہو تو وہ اکاؤنٹ آفیسر سے رابطہ کر سکتا ہے یا میونسپل کمشنر سے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی ریٹائر ملازمین بقائے جات سے محروم نہیں رہے گا. جو ملازم ریٹائر ہوگا اس کو فوری طور پر تنخواہ کے بعد فوری طور پر چیک کی ادائیگی کر دی جائے گی، یعنی لیف انکیشمنٹ. فائنینشیل اسسٹنٹ کی رقم بھی اب نہیں روکی جائے گی. یہ ایک بڑی خبر ہے بلدیہ ملیر سے، جنہوں نے ایسے ریٹائر ملازمین جو 30، 35، 40 سال نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، ان کے چولہے بند ہو جاتے ہیں، ان کو پر وقت ادائیگی کرنا شروع کر دی ہے. اور یہ ملازمین اب اپنی اولادوں کی شادی کر سکتے ہیں، اپنے علاج معالجے پہ بھی رقم خرچ کر سکتے ہیں، اور گزر بسر کے لیے چھوٹا موٹا کام بھی کر سکتے ہیں، جس سے روزگار ملے گا. شاباش بلدیہ ملیر. ایڈمنسٹریٹر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی ہو یا میونسپل کمشنر جواد حسین شاہ یا اکاؤنٹ آفیسر، ان تمام کی کاوشوں سے یقیناً فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کاوشیں بھی اس میں شامل ہیں. ان کو ہے ہمارا سلام، کیونکہ یہ بلدیاتی تاریخ کا ہے بڑا قدم، جہاں پر اب ریٹائر ملازمین خوشحال ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کے 6 اضلاع اب اس روایت کو قائم کریں گے. ایڈمنسٹریٹر کراچی آگے آئیں گے اور اپنے ریٹائر ملازمین جن کے جسم الگ ہو رہے ہیں ان کی مدد کریں گے، اپنے منصب پہ بیٹھنے کا حق ادا کریں گے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی.